السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ عظیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ وہ ان لوگوں کو بھی موقع دیتا ہے جو چنے ہوئے بندوں کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج موقع ہے کہ دلوں میں اس ذات کی محبت کا بیج بویا جائے۔ وہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم ہیں، وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ ہاں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہمیں رزق دیتا ہے تو وہی ہر چیز کو راستہ دکھاتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ تھا، وہ رہے گا۔ ہم نہیں تھے، اب ہیں، کل نہیں رہیں گے، پھر دوبارہ سے ہمیں پیدا کیا جائے گا۔ جو کچھ اس جہان میں ہو رہا ہے سب اسی کے ارادے سے ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ وہی تو ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے ہمیں زندگی جیسی دولت عطا کی، جس نے سارے رشتے تخلیق کیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچیں؟ وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، اس سے تعلق کو کیسے جوڑیں، کیسے اس سے محبت کریں، کیسے اس کا تصور باندھیں؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے حواس سے دیکھ کر، سن کر، کسی چیز کو محسوس کر کے، کسی چیز کو چکھ کر، کسی کو سونگھ کر چیزوں کا اندازہ لگاتا ہے، لیکن وہ ذات ایسی ہے کہ اسے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر کیسے ہم اس کے بارے میں جانیں، کیسے اس کے بارے میں تصور باندھیں کہ وہ کون ہے، کیسا ہے؟ اسماء و صفات ہماری ضرورت کو پورا کرتے ہیں کہ وہ جو اعلیٰ ہے، عظیم ہے، وہ جو سب کچھ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں، اس کے بارے میں تصور باندھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ انسان جس کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی شخصیت کا کوئی نقش اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور اس کے اسماء و حسنہ، اس کی صفات حسنہ سے باندھا جا سکتا ہے۔ انسان ٹروتھ سیکر ہے، حقیقت اعلیٰ کا متلاشی ہے، یعنی انسان کو زندگی میں جو کچھ بھی ملتا ہے اس کے پانے کے بعد پھر اپنے اندر خلا پاتا ہے۔ یہ خلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہمیں اس رب نے ایسا پیدا کیا ہے کہ ہماری ذات کامل نہیں ہے، ہاں یہ کائنات بھی کامل نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ یعنی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گلیکسیز کی بھی نرسریاں لگی ہوئی ہیں، مستقل اس کن کی وجہ ہے جو رب العزت کا حکم تھا، فیکون ہو رہا ہے۔ ایسے ہی انسان بھی پورا وجود رکھنے کے باوجود اپنے اندر ایسی روح رکھتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ اب آپ سوچئے کہ اس روح میں کتنا پوٹینشیل ہے، اور زندگی بہت محدود ہے۔ اس محدود زندگی میں اس پورے پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا دماغ زیادہ سے زیادہ 3% تک استعمال ہوتا ہے۔ جو قوتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھی ہیں، ہم ان قوتوں کو پوری طرح استعمال کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ایک ہی واحد ذات ہے جو اللہ پاک کی ذات ہے، جو ہمارے اندر کے خلا کو پر کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اس ذات پر یقین کامل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اسماء و صفات کے بغیر وہ سچا یقین کسی کو نصیب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان مسلسل وہ عمل کرے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ضروری ہے، کیونکہ وہ محبت جو اپنے خالق سے ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے ہی انسان کے اندر گنجائش پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی ذات کی دلدل سے باہر آتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں، یعنی ان اعلیٰ صفات میں رحمت اور محبت ہے۔ پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات سے محبت کرے، جیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آپ کے پاس کبھی کوئی اونٹ آنسو بہاتا ہے، کبھی کوئی کھجور کا تنا آنسو بہاتا ہے، کبھی آپ کی محبت اور آپ کی شفقت ہمیں پودوں اور دوسرے جانوروں پر نظر آتی ہے۔
اسماء و صفات کی وجہ سے ہی ہم ان پیغمبروں کی حقیقت کو بھی جان سکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت بے لوث محبت کو کہتے ہیں، بے غرض محبت کو۔ وہ انسان کمال کے کس درجے پر پہنچ گیا جس کو بے غرض محبت کرنے کا موقع مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اعلیٰ صفات کا حامل ہوتا جائے گا۔ ایک انسان اگر اکیلا بھی ہو تو ان صفات کے ساتھ پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے۔ ہاں، وہ انقلاب جو آج تک دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ ہیرا سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا، اور کتنی خوبصورت چیز ہے جو اس شعر میں کہی گئی: اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، پھر ایک نسخہ کیمیا ساتھ اپنے لایا۔ آپ لوگ جانتے ہیں وہ نسخہ کیمیا کون سا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن انسانیت کے کمال کا نسخہ ہے۔ کیسے کوئی انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ انسان اللہ تعالیٰ سے جتنا غیر متعلق ہوتا ہے وہ یا تو تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے یا ذلت اور پستی میں گھرا ہوتا ہے۔ دونوں باتیں ہی کمال کے منافی ہیں، یعنی دونوں یہ ثابت کرتی ہیں کہ بندہ اپنی ذات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اسماء و صفات کی وجہ سے انسان اسیر ذات نہیں رہتا، وہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا غلام بن جاتا ہے۔ اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟ صرف اس ذات سے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ کا خیال بھی انسان کو کتنا نفع دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا خیال ہے جو انسان کی زندگی میں رنگ بھر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں: اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کی رسی کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہمیں ویسے ہی محبت کرنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی محبت کو پانا ہے تو اس کے بندوں سے محبت بھی لازم ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔